حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا صحابہ میں بتاؤں نہیں کہ تمہارے مال، تمہارے اہل و عیال اور تمہارے اعمال کا تمہارے ساتھ کیا رشتہ ہے، یہ کیا ہیں، کیا تمہیں ان کی حقیقت نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی تو عادت تھی، وہ ہر وقت اس طلب میں، اس انتظار میں، اس اشتیاق میں رہتے تھے۔ کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبانیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کھولیں اور ہمیں کچھ نہ کچھ راز کی باتیں بتائیں، ہمیں کچھ نہ کچھ نصیحت فرمائیں، ہمیں کچھ نہ کچھ وعظ ارشاد فرمائیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بتائیں اعمال کس کو کہتے ہیں، مال کس کو کہتے ہیں، اہل و عیال کس کو کہتے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے؟ میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں رب نے اوتیت جوامع الکلم، اللہ پاک نے جوامع الکلم عطا فرمائے تھے، سرکار بڑی سی بات چھوٹے سے لفظوں میں ادا فرما کر، اور سرکار کریم کا کوئی لفظ چھوٹا ہوتے نہیں تھا، سرکار کی ہر بات ہی باتوں کی پیغمبر ہوا کرتی تھی، سرکار جو فرماتے تھے سرکار کی منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ میرے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن، کسی اور دا بیان سانو چنگا لگدا ہی نہیں۔ جس کو نبی پاک کی زبان کے علاوہ کوئی بات اچھی نہیں لگتی مسکرا کے بولے سبحان اللہ۔ سب سے اعلیٰ، سب سے حسین زبان میرے مصطفیٰ کی ہے، سب سے حسین فرمان میرے مصطفیٰ کا ہے۔ سارے دنیا کے دانشوروں کی باتیں اس خاک پر قربان جس خاک پر میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قدم رکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا سنو، مال کی، اہل و عیال کی، اعمال کی حیثیت کیا ہے؟ فرمایا جیسے ایک شخص کے 3 بھائی ہوں، جیسے ایک شخص کے 3 بھائی ہوں، ایک بھائی کو بندہ کے جب بندہ قریب المرگ ہو، سخت بیماری کے عالم میں ہو، اور بندہ پوچھے بتا یار میری حالت تو دیکھ رہا ہے، بتا تو میرے لیے کیا کرے گا؟ وہ بندہ وہ بھائی کہے کہ اے میرے بھائی میں اگر تو بیمار ہوا تیری تیمارداری کروں گا، تمہیں دوا لا کر دوں گا، میں تیرا خیال رکھوں گا، تیری خدمت کروں گا، اگر تو مر گیا تیرے مرنے کے بعد میں تجھے کفن پہناؤں گا، خوبصورت طریقے سے غسل دلواؤں گا، خوشبو لگاؤں گا، اپنے کانوں پہ اٹھاؤں گا، کانوں پہ اٹھا کر تمہیں قبر تک لے کر جاؤں گا، قبر میں دفن کر کے مٹی ڈال کے پھر میرا تیرا تعلق ختم ہو جائے گا، میں واپس پلٹ کے آؤں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس کے اہل و عیال ہیں، یہ اہل و عیال ہیں جو قبر تک ساتھ جائیں گے اور قبر پہ جا کر واپس آ جائیں گے۔ اور فرمایا دوسرا بھائی وہ ہے جس کو وہ شخص کہے گا کہ اے میرے بھائی یہ تو بتا اگر میں مر گیا تو تو کیا کرے گا؟ کہا کہ جب تک تو زندہ ہے میں تیرے ساتھ رہوں گا، اور جب تو مر جائے گا نا تو تیرا میرا کانٹیکٹ ختم، میرا تیرا رابطہ ختم، میرا تیرا تعلق ختم، میرا تیرا رشتہ ختم۔ جب تو مرتا گیا اس وقت میں نے انتظار نہیں کرنا، میں نے فوراً دوسرے بھائی کے پاس چلے جانا ہے، میں نے کسی اور کے پاس چلے جانا ہے، میں نے تم سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کا بھائی مال ہے، یہ وہ مال ہے جو اس کے مرنے تک اس کی ملکیت ہوتا ہے، جب مر گیا اس وقت اس کے وارثوں کے پاس چلا جاتا ہے۔ اور تیسرا میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی وہ ہے جس کو شخص کہتا ہے کہ اے میرے بھائی بتا تو صحیح میں آج بیمار ہوں، مر جاؤں گا، کیا تو کرے گا؟ کہا تو ٹینشن نہ لے، تو دنیا میں رہے گا تو میں تجھے عزت دوں گا، تو دنیا میں رہے گا میں تجھے عزت دوں گا، تیری رسپیکٹ کرواؤں گا، لوگوں میں تیرے شرف و کرامت میں اضافہ کروں گا، اور تو دنیا سے چلا بھی گیا ٹینشن نہ لینا، قبر میں میں تیرے ساتھ جاؤں گا، میں قبر میں تیرے ساتھ جاؤں گا، قبر میں تیرے ساتھ جاؤں گا، قبر میں نکیرین جب سوال کریں گے میں تیرے سرانے کھڑے ہو کر تیری شفاعت کروں گا، تیری ڈھارس بناؤں گا، تیری ہمت افزائی کروں گا، اور تو ٹینشن نہ لینا، نکیرین کے سوالات کے جوابات میں آسانی کروں گا۔ اور صرف یہی نہیں، جب حشر کا دن آئے گا، حشر کے دن میں جب پل صراط سے گزرنا ہوگا اس وقت تیری مدد کروں گا، جب سوال و جوابات کا سلسلہ ہوگا اس وقت تیری مدد کروں گا۔ اور فرمایا ٹینشن نہ لینا، میں تجھے جنت میں لے کر جاؤں گا، میں جنت میں تجھے پہنچا کر جاؤں گا۔ حضور اکرم نے فرمایا یہ وہ حسن اعمال ہیں، یہ وہ اچھے اعمال ہیں جو بندے کو قبر میں بھی ساتھ دیتے ہیں، حشر میں بھی ساتھ دیتے ہیں، حشر تک بندے کو ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ حسن اعمال بندے کو کبھی نہیں چھوڑتے۔ تو فرمایا تم مال کی محبت اپنے دل میں نہ رکھنا، اپنے اہل و عیال کی محبت کو اپنا جزو لازم نہ قرار دے دینا، اگر محبت کرنی ہے تو حسن اعمال سے کر،
اگر محبت کرنی ہے تو نیک اعمال سے کر، ان سے اپنا کانٹیکٹ مضبوط کر لے، اپنا رشتہ استوار کر لے، اچھے کام کرتا جا اور اپنا دامن آخرت کی نجات سے بھرتا جا۔ یہ اچھے اعمال ہیں جو دنیا میں بھی بندے کو عزت رسپیکٹ عطا کرتے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی یہ بے وفائی نہیں کرتے۔ مال بے وفائی کر جاتا ہے، اہل و عیال بے وفائی کر جاتے ہیں، لیکن یہ جو اعمال ہیں حسن اعمال یہ کبھی بے وفائی نہیں کرتے۔ حسن اعمال تو حسن اعمال، جو بد اعمالیاں ہیں یہ بھی بندے کی جان نہیں چھوڑتی، مرنے کے بعد قبر میں بھی جاتی ہیں اور پھر حشر کے دن بھی جاتی ہیں، اور حشر کے دن پھر